امریکی صدر کی ایران کے 52 اہم ترین مقامات کو نشانہ بنانے ہچکچاہٹ اپنا نیا خوبصورت ہتھیار استعمال کریں گے۔ مائک پومپیو کا کہنا ہے ایران کی امریکہ سے 15 کے ایٹمی معاہدوں سے دستبرداری کا بھی اعلان۔ عراق کی پارلیمنٹ کا غیر معمولی اجلاس، امریکہ کے ساتھ اور غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم عادل المہدی کا کہنا ہے ٹرمپ نے ایک طرف ایران کے ساتھ ثالثی کا کہا، محمود کے کئی ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ خطے میں امن و استحکام کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان امن خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک بیان۔ کہا پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، متعلقہ ممالک کو بات چیت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ مائک پومپیو سے گفتگو میں آرمی چیف نے خطے میں پیپلز پارٹی کا کہنا ہے آرمی ایکٹ ترمیم کا مسودہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر پورا نہیں اترتا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد رضا ربانی کی بریفنگ، کہا جو بل آج قائمہ کمیٹی میں جائیں گے ان کا جائزہ لیا گیا، پی 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 مثبت طور پر اس کو لے کر چلے گی، بلز میں ترامیم کے لیے پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں سے رابطہ کرے گی۔ چودھری پرویز الہی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، مسلح افواج سے متعلق قانون سازی پر مشاورت۔ ملاقات میں مونس الہی، اسد محمود، سینیٹر طلحہ محمود بھی موجود تھے۔ فواد چودھری پھر رافع سے باہر، ایک اور اینکر پرسن کو تھپڑ جڑ دیا، وفاقی وزیر نے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا، دونوں گتھم گتھا بھی ہوئے۔ مبشر نے حریم شاہ کے متعلق سوال پوچھا تھا، کا کہنا ہے مبشر لقمان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں۔ لاہور کے کیمپ جیل میں شارٹ سرکٹ کے باعث سعد رفیق لوہے کا جنگلہ کراس کرتے ہوئے سر پر چوٹ لگنے سے بچے کو سندھ گورنمنٹ اسپتال کو رنگی لے کر آئے، کنوں کی صفائی کروا کے بچے کو ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی کی مدینہ کالونی میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو کی فوٹیج منظر عام پر آنے کے باوجود دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ مبشر لقمان نے فواد چودھری سے ٹک ٹاک گرل حریم شاہ کے بارے میں سوال پوچھا تھا۔ فواد چودھری کے سیکورٹی گارڈز نے بھی مبشر لقمان پر اور میں محسن لغاری کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں فواد چودھری اور اینکر اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پی ایف یو جے کے صدر جی ایم جمالی اور لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری صاحب۔ جمالی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جمالی صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے اس واقعے پر؟ یہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے اور مبشر لقمان ہو یا کوئی بھی صحافی ہو، حکومت کو یہ ذیک نہیں دیتا کہ وہ تشددانہ سیاست پہ آ جائے، کیونکہ اگر حکمران ہی تشدد کی سیاست پر آئیں گے تو لوگوں میں پھر عدم تشدد کا رجحان کون پیدا کرے گا، اس کو کون فروغ دے گا۔ فواد چودھری سے جو امید نہیں تھی کہ وہ اتنے جذباتی ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک سینئر صحافی شمی ابراہیم کے ساتھ ان کا اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے، کیونکہ اگر آج انہوں نے کسی پر ہاتھ اٹھایا ہے تو یقیناً پھر کل کوئی اور کسی اور کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، اور اس طرح اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی تو ختم ہو جائے گی کہ ہر آدمی اپنا حساب کتاب خود ہی نپٹائے۔ اگر ان کو مبشر لقمان کے کسی تجزیے تبصرے یا کسی بات پر اعتراض تھا تو وہ اس کا قانونی راستہ اختیار کرتے، اور جو بھی قانونی ان کے ماہرین تھے ان کا مشورہ کر کے اپنا جو بھی حساب کتاب تھا وہ بات کرتے۔ لیکن تشدد کرنا انتہائی قابل مذمت ہے، اور ایک وزیر کی حیثیت سے میں تو وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ اس کا انکوائری نہ کرائیں، کیونکہ اس کی تمام فوٹیجز موجود ہیں، اس کے اوپر ایکشن لیں، تاکہ اگر ایک دفعہ ایکشن لیں گے تو کسی اور میں اس طرح کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے اوپر بھی تشدد کا سوچے بھی، کیونکہ اگر ہم نے آج اس طرف توجہ نہیں دی تو پھر یہ معاشرہ عدم تشدد کے بجائے پر تشدد معاملات میں زیادہ الجھ جائے گا۔
صحیح. ارشد انصاری صاحب آپ بتائیے گا، پہلی بار نہیں ہے یہ، دوسری بار دست درازی کی گئی فواد چوہدری کی جانب سے، کس طرح سے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس واقعے کو؟ کا جو یہ واقعہ ہے جو وفاقی وزیر فواد چوہدری صاحب نے جو سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان پہ جو حملہ کیا ہے، تمام سابق تنظیمیں تمام سابق تنظیمیں اس کی بڑی پرزور مذمت کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بڑا آگے چلا گیا اور ہم تو پوری سابق تنظیمیں جو ہیں وہ مبشر لقمان کے ساتھ ہیں. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کا سر عام تشدد کرے صحافی سے. اس کو ہم آزادی صحافت اور آزادی اظہار کے خلاف سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اور قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے جو زہریلا پروپیگنڈا جاری و ساری ہے، اس کے لیے قوم سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان نے اس خطے میں امن کو یقینی بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. پاکستان نے نسل در نسل دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس کو بڑی قربانیوں کے بعد جیتا ہے. اور جہاں ہماری سرحدیں ایک طرف ہندوستان نے ہمیشہ پاکستان پر جارحیت کر کے جس انداز سے شکست کھائی ہے، لیکن وہ ان ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا. اور یہ کوششیں جو ہیں بھارتی سپانسرڈ سوشل میڈیا کے اندر وہ سائٹس، وہ گروپس اور وہ تمام ان کے پس پردہ جو اعلی کار ہیں، وہ ایک ایسا تاثر پھیلانے میں مصروف ہیں کہ پاکستان خطے کے اندر کسی مہم کا حصہ بننے جا رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان امن کے علم بردار بن کے ابھرے ہیں اور امن کا پرچم لے کے وہ خطے کی تمام طاقتوں کے ساتھ کنسلٹیشن اور انگیجمنٹ اسٹریٹجی میں مصروف عمل رہے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے ایران کا دورہ بھی کیا اور سعودیہ میں بھی گئے اور اوورال خطے کے مختلف ممالک میں جو اس وقت کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان پل کا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں امبیسڈر آف پیس بن کے اس خطے کے اندر وی ول بی پارٹ آف دی سولوشن ناٹ پارٹ آف دی پرابلم. اور اس امن کے لیے چونکہ ہماری قربانیاں لازوال ہیں اور جب کبھی خطہ بدامنی کا شکار ہوا سب سے زیادہ اس کی قیمت پاکستان نے ادا کی. لہٰذا پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ اس خطے کا جو امن ہے وہ داؤ پہ لگے اور خطے کے اندر کوئی ایسی افراتفری اور بدامنی آئے جس سے ہماری قومی سلامتی کو بھی کسی جگہ کوئی نقصان پہنچے. لہٰذا ہماری مسلح افواج، وزیر اعظم پاکستان اور تمام قومی سلامتی کے ادارے اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں اس خطے میں امن کو تقویت دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور پاکستان اپنی ان کاوشوں کو، ان کوششوں کو بھرپور طاقت سے آگے بڑھاتا رہے گا اور ہر وہ کوشش کی جائے گی جس سے اس خطے میں امن کو بحال رکھنے میں ہمیں کامیابی ملے. تیسرا ایشو جو میں دیکھ رہی تھی کہ مسلسل وہ ڈیبیٹ بھی ہو رہا ہے اور وہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس کے حوالے سے جو پارلیمنٹ میں بل لایا گیا
تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اپوزیشن نے جس بردباری اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بل کی ڈیفنس کمیٹی کے اندر جو پارلیمنٹ کی ہے اس کو اپوز نہیں کیا، تو اسی جیسچر کو آگے چلنا چاہیے